دربار ابھی کھلا ہے یہ دربار، ابھی کھلا ہے یہ دربار، جلد آ جاؤ زمانے والوں، جلد آ جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے۔ مل کے بولو نعرے حیدری، ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات، میرے حسین کی کیا ہو گیا، میرے حسین کی خیرات، میرے حسین کی بالکل میں آخر میں آ گیا۔ میرے بعد یہ کیک کی برآمدگی ہوگی اور آپ تمام میں ٹوٹے گا، میرے مولا ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں۔ میرے حسین کی خیرات، کیک کی برآمدگی ہوگی، واہ جی واہ۔ سر جی نظر کا بھی اہتمام ہے، میں کرواتا ہوں، میں آپ کرتا تھا یہاں نظر کی برآمدگی ہوگی، یعنی یہ بھی ایک تبرک بن گیا۔ بس ٹھیک ہے، آپ نظر کیے بغیر نہیں جائیے گا، اور آپ نے جانا ویسے بھی نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ کیک میرے ہوتے ہوئے نہیں کاٹنا، مولا کا واسطہ، میرا پنجاب کا بہت برا تجربہ ہے، وہاں پہ مومن کیک پہ ایسے ڈوبتے ہیں قمیض بھی اتار کے لے جاتے ہیں۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات۔ چیک والی شرٹ، اتنی اچھی شرٹ پہن کے بندہ چپ اچھا اچھ ویسے بھی نہیں لگتا۔ اگر یہ شرٹ پہن کے داد نہیں دینی تو میرے بھائی اتار کے مجھے دے دے۔ میرے حسین کی ایک بہت بڑے سوال کا جواب دے کے جا رہا ہوں، بہت بڑا۔ میرے شیعہ سنی بھائی ساتھ بیٹھے ہیں، اب خدا را ذرا سی سپیڈ کو تیز کرو۔ ایک تصور دے دیا گیا، ایک خیال چھوڑ دیا گیا شیعہ سنی دونوں بھائیوں میں کہ غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے۔ دوران نماز غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، جو کہتے ہیں نماز کے دوران غیر اللہ کا تصور نماز کو توڑتا ہے، جو بھی بولا اس کا شکریہ۔ اب اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ 1400 سال پہلے یہ فرنٹ والا مجمع ہوا کیا؟ حسین ابن علی تھا، حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا، عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے حصول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے، ایک منٹ، صفوں کو چیر کے۔ بہت بڑی بات، بہت آرام سے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ڈائریکٹ مولا بات شروع کر رہا ہوں۔ صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا۔ اب دنیا والوں مجھے خود بتاؤ، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ اب ذرا اپنی سپیڈ تیز کیجئے، میں 3 شبان سے جمپ لے کے 4 شبان پہ آ رہا ہوں۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اور پھر میرے بعد انشاءاللہ سب سے بڑا دنیا کا ذاکر، دنیا کا سب سے بڑا خطیب انشاءاللہ لنگر امام حسین علیہ السلام، جس میں سب سے زیادہ مجمع آتا ہے، وہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام سنیے گا۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، علی کا علی بیٹا آ گیا 10 لاکھ کے سامنے۔ بھیا اسے ذرا پیچھے کیجئے گا، اس کی آواز خراب کر کے اوپر لے جائے، میں سے زوم کر لیں۔ علی کا علی بیٹا آ گیا 10 لاکھ کے سامنے، اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے۔ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں، ماحول بنا مولا عباس والا تو نظم آدھی پڑھوں گا، نہ بنا تو یہی گیٹ پہ چھری پھیر کے اپنے راستے، میں آپ اپنے راستے۔ 10 لاکھ کے سامنے میرے مولا غازی نے کمال مجھے دیکھنا میرے بھائی، تلوار نکالی، تلوار نکال کر کربلا کی ریت پہ ایک لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کے میرے مولا عباس نے ایک تماچا مارا۔ وہ تماچا، اب مجھے دیکھیے گا، میں بڑی جلدی مصرع بتا رہا ہوں، اور یہ بتائیں گے کہ غازی مولا کی محبت کہاں کہاں سینوں میں دھڑک رہی ہے۔ لکیر کھینچ کے عباس 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، لکیر نہیں ڈالی، میں نے فیصلہ کیا، وہاں لبادے الگ ہیں، یہاں لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں، میرے ارادے الگ۔ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے، امام زادے الگ ہیں، حرام زادے الگ۔ تو نہیں، پھر اپنے
یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں، علی کے ذکر سے جلتا ہے تیرا دل، تو ذرا تو اپنے گھر سے پتا کر کوئی خطا تو نہیں۔ امام زادے الگ ہے، حرام زادے بولو یار، جو ڈر گیا وہ رہنے دے۔ ارے زندگی غازی کی امانت ہے، جب تک میرے مولا نے جانا جینا ہی جینا ہے، علی علی کرنا ہی کرنا ہے، پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں۔ 10 لاکھ کے سامنے آگے میرے مولا 160 بند ہے، خود مسدس ہے، میں اس میں سے گن کے 3 آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، راضی رہیے گا میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آئے، قبول فرمائیں، لیکن پلیز آخر میں آپ کا مہمان ہوں، میں پاکستان کے کس کونے سے اٹھ کے آیا، خدا کی قسم صبح کی پوری فلائٹ مہربانی جاؤں گا کہ ایک بات کی تھی ذکر پیپر پہ رکھ کے اور کراچی میں بات ضائع ہوگی، اسے ضائع نہ کرنا، 15 سیکنڈ کی بات سنو، اصول بتا رہا ہوں، جب بھی کوئی بڑا مضمون ذہن میں رکھنا، مولا عباس پڑھ رہا ہوں، جب بھی کوئی بڑا کسی بھی چھوٹے کو بلائے، چھوٹے کی زبان سے پہلا لفظ نکلتا ہے جی، کیا نکلتا ہے؟ چھوٹے کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں میرے جوان بھائیوں کو، علم جہاں جہاں پہ بھی پوری انچولی میں لگے ہوئے ہیں، یہ علم حضرت عباس نہیں، اسے مولا غازی کا ابھی پہرا سمجھنا، میرے مولا غازی دیکھ رہے ہیں، میں مصرع پڑھ رہا ہوں، چھوٹے کی نظم شروع ہو گئی ہے، چھوٹے کی زبان سے سب سے پہلا لفظ بڑے کے بلانے کے بعد نکلتا ہے جی، خیام حسینی سے علموں والا بادشاہ، پنجتن کا غرور بن کے زمین و آسمان محو دید تھے، کوئی اکلوتا شہزادہ جا رہا تھا، آ کر ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا، اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا، علی کے لال نے چاہا کہ میں 10 لاکھ سے کچھ کلام کروں، لیکن فاصلہ بہت زیادہ تھا، ابھی میرے مولا آگے نہیں گئے، ابھی اسی ٹیلے پہ کھڑے تھے، بڑا بلائے، چھوٹا کہتا ہے جی، یا بندے کو چھٹی ہے، ابھی بندوں میں سے نیچے بیٹھ جائے، اگر میری نظر میں آ گیا میرے مولا عباس کا نوکر، اس نے ہاتھ نہ اٹھایا تو میں مولا کی بارگاہ میں اس کے ہاتھوں کا گیلا کروں گا۔ چھوٹا سب سے پہلے کہتا ہے جی، مولا عباس باہر ہے، ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ جلدی 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 مل کے بولو حیدر حیدر۔ آسمان تک، جلدی میرے بھائیو، آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا، ملک الموت نے گھبرا کے کہا، لہجائے غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، لہجائے غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار، ملک الموت نے کہا جی بادشاہ سن رہا ہوں، میں زور لگاتا ہوں پھر میں نیچے آ جاتا ہوں، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں ایسا کیوں کرتا ہوں، آپ سے زیادہ میں تھکا ہوں، دن رات کے سفر ہے، لیکن یاد رکھیے گا کرنٹ ہوتا ہے، میں اکثر ممبروں پہ کہتا ہوں یہ جو کرنٹ ہوتا ہے نا، یہ کرنٹ ہوتا ہے، اسے ہیٹر میں لگاؤ گے تو گرمی نکلے گی، اسے اے سی میں لگاؤ گے تو سردی نکلے گی، کرنٹ ایک ہوتا ہے سامنے سے ظرف بدل جاتا ہے، اور علی کی ولایت میں بھی کرنٹ ہوتا ہے، حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنے تو دل جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ میں مولا عباس کا نہر پہ جانا بتا رہا ہوں، اور میرے جوان بھائیو، جوانیاں نصیب ہو تمہیں، لیکن خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے مضمون پڑھے ہیں، میں نے ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھا، خدا کی قسم میں نے ایسا پروٹوکول نہیں دیکھا، مولا کا واسطہ، میرے مولا عباس فرما رہے ہیں سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار، ملک الموت نے کہا سنو میرے مولا غازی بپھرے اور پھر شیر کی طرح گرجے، گرج کے فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں۔ میں چاہے کوئی مشکل بات کو بدل کرنے والا، جاؤ 2 شعر میں مزید پڑھوں گا، ان 2 شعروں کے بعد میں ممبر پہ نہیں ہوں، مولا کا واسطہ میرا سفر برباد نہ کرنا، جاؤ دریا پہ خبر کر دو، اب یہ وقت نہیں کہ کوئی جیسا میری خطابت کی جائے، ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں۔ پھر ہوا کیا، یہ خبر سن گیا جب خوف کا بادل چھایا، ہر ستمگر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا، بدحواسی میں بن سعد نہیں چلایا، ارے نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا، نہر سے بھاگ چلو نہر سے بھاگ چلو، درمیان والے ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگاؤ، ارے نہر سے بھاگ چلو نہر سے بھاگ چلو، جمیل بندہ بتا کے
कैमरा फेर के जो हाथ नहीं उठाता, नहर से भाग चलो। इमरान साहब गालिब आपने मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े हैं। फारसी जुबान का एक लफ्ज है रूबा। रूबा कहते हैं लोमड़ी को, जो डर गया वो रहने दे। फारसी में रूबा लोमड़ी को कहते हैं। मेरे मौला पास आ रहे हैं, बदहवासी में बिने सादे लई चिल्लाया, नहर से भाग चलो, कह रहे इलाही आया। फौज ने कहा क्यों? इब्ने साद ने कहा सीधी सी बात है, हमारा भागना बनता है क्योंकि वो गाजी है। सर, कमर, हाथ, जिगर और गले जाते हैं, शेर आता है तो रूबा चले जाते हैं। मिलके बोले हैदर हैदर। शेर आता है, शेर no, नारे का टाइम मैं देता हूं। शेर आता है तो रूबा। अब मुझे एक इशारा करना है, मौला का वास्ता, ये इशारा पूरे पाकिस्तान में जाया हो जाए मुझे दुख नहीं, इस मजमे में अहले जुबान लोगों में जाया हो तो खुदा की कसम मेरा कत्ल है। शेर आता है तो रूबाह इशारा, चौथे मिसरे पे वो इशारा ही पूरा कसीदा है। रूबाह चले जाते हैं, मेरे मौला अब्बास मैदान में आए। माहौल क्या था? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, पहरेदारों की सदा थी, पहरेदारों, दरमियान वाला मजमा। मुझे चौथे मिसरे पे हर हाथ बुलंद चाहिए, ऊपर रखिए पहरेदारों की। पहरेदारों को मैं कैमरा इधर करना है, कोई फायदा नहीं आईफोन 14 का अगर यहां वरना ना बता सको। पहरेदारों, मुझे देख अब्बास आया, हुआ क्या? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज़ ये लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद, ये नोहा, ये दुहाई छोड़ो। अरे वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। कलाई, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ नीचे नहीं। मैं 1 मिनट का मेहमान हूं, अब मुझे सुनना, अब सुनना। वक्त है भाग निकलने का, खुदा की कसम में मौला अब्बास मैदान में आते दिखाऊं। वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। फौज ने कहा इब्ने, हाथ ऊपर करो यार, इब्ने साद कहां भाग रहे? इब्ने साद ने कहा सामने गाजी है, इसे हल्का न लेना। गैज में आके जो तलवार चला देता है, ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। आखिरी 6 मिसरे, आखिरी 6 लाइनें। उस छुरी की धार तेज कीजिए जिसने केक पे चलना है, मुक्की ने मेरी नौकरी। गैस में आके जो तलवार चला देता है, ये परिंदों की तरह सर को। आखिरी 6 मिसरे जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपको 12-13 शबान में सलाम करेंगे। मेरे मौला अब्बास आए मैदान में, 10 लाख की आंख में आंख डाली। अली के लाल ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं। अली का लाल अपने ही घोड़े की जीन पे खड़ा हो गया, अपने ही घोड़े की जीन पे खड़े होकर यमीन से यसार तक निगाह दौड़ाई। निगाह दौड़ाने की देर थी, 9-10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। अली के लाल ने तलवार नहीं चलाई, एक जुमला कह के खुदा की कसम मेरे मौला जंग जीत के अपने साथ ले गए बड़े आराम से। खतीब मिंबर सलूनी का बेटा है ना, जानता है बात कैसे करनी है। घोड़े की जीन पे खड़े होके ऐसे पेशानी पे हाथ रख के फरमाते हैं, शामियों तुम तो ये बता नहीं सकते कि तुम कौन हो। तुम तो ये कितना गहरा जुमला था, मुझे पूरी तवक्को थी आप दुआ से नवाजेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, दिल टूटते रहते। तुम तो ये बता नहीं सकते कि तुम कौन हो। मुझसे सुनो, मैं कौन हूँ? मेरा नाम अब्बास है, मैं हैदर कर्रार का बेटा हूँ, मैं शेर खुदा का शेर हूँ। किसी खुश फहमी में न रहना, ये बात याद रखना। तुम 9 लाख हो या 10 लाख, तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए गाजी को फकत जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जुमला अगला कबूल। अरे तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए अब्बास को सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो, गाजी की मजबूरी है, तुम हरामियों का जनाजा ही हराम हो गया। अरे तुम्हारा जरा कराची जागो जागो जागो। पता नहीं 3 शबान फिर किसके नसीब में है, किसके नसीब में नहीं। मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, फरमाया तुम्हारा जनाजा हराम हो गया। फिर अली
کے شیر نے ڈھونڈا, پتہ نہیں اگلے سال میں بھی پڑھوں یا نہ پڑھوں, جتنا یہ بھائی ہونے کا میرے پہ حق جتلاتے ہیں. پھر علی کے لال نے سبوں میں شمر کو ڈھونڈا, فرمایا شمر چھپ نہیں, آگے آ. وہ آگے آیا, اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالی, خدا کی قسم علی کا شیر بفرا. میرے مولا جلال میں آ کے فرماتے شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. شمر بزدل, میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنے میسیجز انسٹاگرام پہ اور سنیپ چیٹ پہ آئے ہیں کہ صرف یہ نظم پڑھنی ہے. اس نظم کو اور حاصل نظم سے, ارے شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا, دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا, اے اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا, اب مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا, ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا اور منگا اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور. اب یہ مجمع سارا ہی کھڑا ہے, میں نے کیا کہوں کہ یہ پاؤں پہ کھڑے ہو. میں مصرع پڑھ لوں, یہ آسمان خدا کی قسم جھومتا ہوا دکھائی دے گا. فوج اور منگا اور منگا. شمر نے ہاتھ باندھ کے کہا غازی یہ 10 لاکھ کا لشکر ہے, کیا یہ کم ہے جو تو کہہ رہے اور منگا. اور خدا کی قسم علی کا شیر بفرا, فرماتے نام غازی ہے 10 لاکھ نہ سنا, یہ بات یاد رکھی اور اس لیے منگا کیونکہ اشہل سیرت و ہوشیار کچل ڈالے گا اتنا لشکر میرا رہوا. مل کے بولو حیدر حیدر. کہیں صبح مسا حسین حسین